اردو ساز اسمبلی اور اردو کونسل ہند کے صدر جناب اخترالایمان صاحب، بہار لوک سیوا آیوگ کے سابق سدسیہ اور مشہور کہانی کار شاعر محترم جناب شفیع مشہدی صاحب، بہار لوک سیوا آیوگ کے پورو سدسیہ جناب امتیاز احمد کریمی صاحب، اردو کونسل ہند کے مہاسچیو، جنرل سیکرٹری اور مشہور ادبی شخصیت جناب ڈاکٹر اسلم جاویدی صاحب، اس ہال میں یہ خوشی ہے کہ علی گڑھ کے سابق طلبا بھی موجود بھی ہوں گے شاید جی، اور سبھی معزز خواتین و حضرات، آپ نے جس فکر جس تشویش کا اظہار کیا ہے اسے سمجھنے میں بہت پریشانی نہیں ہوتی۔ بہت تقریریں یہاں ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز جس کا کہیں اشارہ بھی نہیں تھا وہ یہ ہے کہ ملکوں کی تاریخ میں 50 اور 100 سال بہت بڑی مدت نہیں ہوتی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ کے مطالعے کی اجازت نہیں ہے، کسی مسلم ادارے میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ حد یہ ہے کہ قرآن حکیم بھی ترجمے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سختی سے منع کیا جاتا۔ ایسے لگتا ہے 25ویں سالگرہ یعنی سلور جوبلی کے موقع سے ہمارے درمیان تشریف فرما محفل میر محفل آفتاب زمان جناب محمد عارف خان صاحب، عارف محمد خان صاحب، عزت مآب گورنر بہار داعش پہ تشریف فرما، اردو کے بڑے سپہ سالار جناب شفیع مشہدی صاحب، جناب امتیاز کریمی صاحب اور ناظم اعلیٰ جناب اسلم جاویدہ صاحب، اردو کے شہدائیوں، بزرگوں، صحافیوں اور عزیز طلباء و طالبات اور میڈیا کے ساتھیوں، میں اس وقت بولنے سے زیادہ سننے کا عادی ہو چکا ہوں اور میں جناب والا کو سننا چاہتا ہوں۔ میں صرف 2 باتیں اس وقت کہوں گا کہ اردو کی ترقی اس وقت رک چکی ہے۔ زمانے میں جو تغیر اور تبدیلی آئی ہے، سائنس ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی اور سماجیات کو بری طرح متاثر کیا ہے، اس سے ادب بھی متاثر ہوا ہے۔ داستان گوئی اور مشاعرے کا زمانہ گزر چکا ہے اور کتابوں کا اور صحیفوں کے پڑھنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اس تیز رفتار زمانے میں ہماری اردو زبان بہت پیچھے رہ گئی ہے، چونکہ بدلتے ہوئے حالات میں اردو نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ زمانہ بدلتا ہے، نظام بدلتا ہے تو سکے تبدیل ہوتے ہیں۔ وقت پر جو سکے تبدیل کر لے وہ سکہ رائج الوقت ہوتا ہے، اور وقت پر جو سکے تبدیل نہ کیے ہیں وہ عجائب گھر کی زینت تو بن سکتے ہیں، بازار کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اردو زبان ہے شاعری کی، غزل کی، لب و رخسار کی، داستان گوئی کی، قصیدے کی، لیکن اردو زبان اب تک موجودہ حالات میں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، میڈیا کی زبان نہیں بن سکی ہے۔ اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس میں دونوں طرف سے کوتاہی ہوئی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو ہم پر فریضہ ہے، اور بڑا اچھا شعر لکھا ہے جمعہ صاحب نے، حق ادا کرنا ہے اردو کا رضاعت کی طرح، ہم پہ یہ فریضہ ہے عبادت کی طرح۔ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو قدر ہوتا ہے وہی مادری زبان کا قدر ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، تمام تر ماہرین نفسیات نے اس بات کا ادراک اور احساس دلایا ہے کہ مادری زبان میں اپنے مادری ضمیر کو پیش کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، مشتاق لی ہوئی کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی، چونکہ غیر محسوس طور پر بچوں کو ماں کے آغوش میں ہی ایک الفاظ کا ایک ذخیرہ میسر ہو جاتا ہے جو دوسری پڑھی ہوئی زبانوں میں نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے میں ماں
لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو مقام ان کو حاصل کرنا چاہیے. ممکن ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہو, گستاخی معاف کیجیے گا مجھے. آسکر وائلڈ نے کہا تھا, جس جملے کو میں بار بار کہتا ہوں, کہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہو تو اس کی گردنوں پہ شمشیر مت چلاؤ, اس سے اس کی مادری زبان چھین لو, وہ قوم خود ہی تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے. اس وقت اردو کی کتابوں کی رسم اجرا ہو رہی ہے, ایوانوں میں اردو سمجھ رہی ہے دلہن کی طرح, بازاروں میں اجڑ رہی ہے بیواؤں کی طرح, بازاروں سے اردو غائب ہو گئی ہے. اردو آج ہمارے مسلک کی زبان نہیں رہی, کاروبار کی زبان نہیں, روزگار کی زبان نہیں رہی ہے. اب تو پہلے کہتے تھے پڑھو فارسی بیچو تیل, اور فارسی پڑھنے والے اب کہیں کہیں ملیں گے. شاید ایک زمانہ آئے گا کہ اردو پڑھنے والے بھی جو تو کوئی رہے گی. جینا جینا نہیں ہے, ملکہ بن کر جینا اور نوکرانی بن کر جینا. اردو کبھی ملکہ تھی, آج اس کی حیثیت خادمہ کی ہوئی ہے. اردو کو بچائیے. میں کہتا ہوں اردو ہندوستان کی گنگ و جمن کی شان ہے, اردو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی پہچان ہے. لیکن اس بات کو ماننے میں ہم کو کوئی جواب نہیں ہونی چاہیے کہ اردو آج ایک خاص مخصوص آبادی کی اردو زبان ہو کر رہ گئی ہے. اردو آج حکومت کی شرائط سے زیادہ اردو آبادی کی غفلت سے پرچار ہے. آئیے اردو کو بچائیے. اگر اردو کو نہیں بچایا آپ نے, میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس شان و شوکت پر, جس عظمت پر لال قلعہ کی فصیلے پر آپ غرور کرتے ہیں, اس کے پارا پارا ہو جانے سے, تاج محل کے چکنا چور ہونے سے ممکن آپ کا تاریخی نقصان ہوگا. لیکن اگر اردو سمٹ گئی تو آپ کی نسلوں کا نقصان ہوگا, آپ کا تہذیبی نقصان ہوگا, آپ کا اخلاقی نقصان ہوگا. آئیے, وقت نہیں ہے میں اپنے درد کو بیان کر سکوں, کیونکہ عزت مآب کو اور بھی پروگرام ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ ہم لوگوں نے بہت جلدی میں پروگرام طے کیا. ان کے کئی پروگرام طے تھے, لیکن جناب والا نے اردو کی نسبت سے اپنا وقت لیا ہے. اور جب بھی میں ان سے ملا ہوں تو میں تو ادیب و شاعر ہوں نہیں کہ میں اس انداز سے کہہ سکوں. جو آمیانہ ایک شعر ہے کہ ملے نہ تم سے تو کوئی آرزو نہ تھی, دیکھا جو تجھے تیرے طلبگار ہو گئے. تو آپ نے ہمارے عزت بخشی ہے, اردو کونسل ہند کو عزت بخشی ہے, اردو کونسل ہند کے خادم ہونے کی وجہ سے